حدیث نمبر 18، اصلاح کا اصول کیا ہے؟ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت ساری باتیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اب یاد بھی کر سکتے ہیں آپ، کتنی چھوٹی حدیث ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مومن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ بہت خوبصورت دکھ رہے بولتا، یا آپ بدصورت دکھ رہے بولتا ہے۔ غصے میں آیا تو بولتا ہے نہیں نہیں اچھے نہیں دکھ رہے آپ، کتنا بھی آپ زیب و زینت کے ساتھ جائیں، یا آپ کے چہرے پر اگر کچھ دھبا لگا ہوا ہو تو چھپا لیتا ہے، بولتا نہیں نہیں آپ ایک دم زبردست، ایک دم آپ اچھے دکھ رہے ہیں، جاؤ باہر گھومنے کے لیے، بولتا ہے نا نہیں۔ آئینہ سچا ہوتا ہے، اور اگر خوبی ہے تو خوبی دکھاتا ہے، اور اگر عیب ہے تو عیب دکھاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عیب اگر ہے تو بڑا چڑھا کے بیان نہیں کرتا ہے، جتنا عیب ہے اتنا ہی بیان کرتا ہے، اور اس میں کوئی مداہنت نہیں کرتا ہے، تاخیر نہیں کرتا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے گئے، بولا ٹھہرو ذرا پروسیس ہو رہا، کل آؤ بتائیں گے، کرتا ہے ایسا نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ جب بھی آئینے سے مطالبہ کریں آئینہ فوراً بتا دیتا ہے، تاخیر نہیں کرتا ہے۔ تو نمبر 1، آئینہ زیادتی نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، نمبر 1، چھپاتا نہیں ہے، 2، زیادتی نہیں کرتا ہے، کمی نہیں کرتا ہے، اور نمبر 3، تاخیر نہیں کرتا ہے۔ تو آئینے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آئینہ انسان کو واقعی حقیقت بتاتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ سچا۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ایک مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ جب آئینے کے سامنے جا کے آدمی پوچھتا ہے میں کیسا دکھ رہا ہوں، خالی دکھنے کے اعتبار سے نہیں، دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، میں صحیح کر رہا یا غلط کر رہا، بالکل ٹھیک کر رہا، گھبرا مت، حالانکہ دل میں جانتا ہے کہ اس کی غلطی ہے۔ آج ہم ایسے ہو گئے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آج ہم لوگ کیا ہیں؟ ہر دل عزیز بننے کے چکر میں ہم جھوٹے ہو چکے ہیں، ہم لوگ خائن ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے، چاہے وہ برباد ہو جائے، چاہے وہ گمراہ ہو جائے، چاہے وہ گناہ کرے، چاہے وہ گھاٹے میں جائے، ہم کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے لوگوں۔ اور دل توڑنا اصل اس کا وہ پرابلم نہیں ہے، آدمی کو ڈر وہ نہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ڈر کیا ہے؟ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کا سب کا فیورٹ بنانے کے چکر میں، ہر دل عزیز بنانے کے چکر میں ہم جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا آدمی ویسی بات کرنے والے بن گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے حق گوئی چھوڑ دی ہے، حق بولنا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمزوری اس دور کی ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن بولتا ہے، میں کچھ غلط کر رہا گیا تو مومن بولتا ہے ہاں تم یہ غلطی کر رہے ہو، معاف کرنا، برا مت ماننا، لیکن تم نے پوچھا میں نے بولا۔ آدمی کے اندر سچائی ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم اپنی زندگی میں کتنوں کو بولتے نہیں، ارے جانے تو کہا بولنے کا، کیوں؟ وہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہوگا تو دشمن بن جائے گا، تو فائدے اتنے سارے نہیں، اپنی گروپ میں نہیں رہے گا وہ، کبھی سیاست کی وجہ سے، کبھی مسجد کی سیاست، کبھی جماعت کی سیاست، کبھی کوئی اور سیاست، کبھی دنیا کا مفاد، کبھی تجارتیں، کبھی کمپنی میں، کبھی کہیں اور۔ ہم لوگ مداہنت کرنے والے بن گئے ہیں، ہاں میں ہاں ملا، ہاں اس کی بھی ہاں میں ہاں، اس کی بھی ہاں میں ہاں، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ مومن سچا ہوتا ہے، بولتا ہے یہ غلط ہے کا مطلب غلط ہے، بڑا چڑھا کے بھی نہیں بولتا ہے۔ دشمن ہے اس کا مطلب اس کی غلطی کو بڑھایا جائے نہیں، ناراض ہے کا مطلب غلو کیا جائے نہیں، جتنا ہے اتنا غلط ہے۔ اگر خوبی ہے، دوست جا کے کھڑا ہوا آئینہ وہی بتاتا، دشمن آئینے کے سامنے کوئی بھی جا کے کھڑا ہو وہ اس کی حقیقت بتاتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے، اس کے اندر غلو نہیں ہوتا ہے، زیادتی نہیں ہوتی ہے، تو آئینہ بتاتا ہے۔ ایسے مومن ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی آدمی مشورہ مانگتا ہے اس کو مشورہ دیتا ہے، اصلاح طلب کرتا ہے، نصیحت مانگتا ہے، نصیحت دیتا ہے،
اپنے بارے میں پوچھتا ہے، آئینہ سچی بات بتاتا ہے. لہٰذا ہمارے اندر یہ پیدا ہونا ضروری، اس لیے مومن ایسا ہوتا ہے. حق گوئی مومن کے اندر ہوتی ہے، ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم بولیں یہ صحیح بھائی، شخصیات کی عظمت ہمارے اوپر چھائی ہوئی نہ ہو، ایسی نہ چھائی ہوئی ہو کہ ہم صحیح غلط کی تمیز چھوڑ دیں. ہمارے سے چھوٹا ہے، ہمارے سے بڑا ہے، ہمارے برابری کا ہے، جو صحیح بات ہے ہم بولنے والے بنیں. کیوں؟ آئینہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ بڑا ہے، امیر ہے، اس کے حساب سے بولو، غریب ہے اس کے حساب سے بولو، بادشاہ ہے، غلام ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتا. وہ سچ بولتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے حدیث کتنی زبردست حدیث ہے. مومن کا آئینہ ہوتا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا ہے، وہ حق اور سچائی بیان کرتا ہے. ایسا ہم کو بننا چاہیے. آج اگر ہمارے معاشرے میں ہو جائے تو کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور کتنے لوگ غلطی پر یعنی دوڑنے کی بجائے رک جائے. بعض اوقات ایک غلط آدمی کو کوئی بولتا نہیں کہ تو غلطی کر رہا ہے، لہذا وہ اس بھرم میں جیتا ہے زندگی بھر کہ میں صحیح ہوں. اور ہر آدمی ڈرتا ہے بولنے کے لیے، میں کیوں بولوں. اس طرح سے آدمی کوئی بھی بولتا نہیں. اس آدمی کو کبھی احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے باطل پر جمع رہتا ہے. کبھی بدعات کے سلسلے میں رشتہ داروں کو نہیں بتا رہے ہیں، کبھی آپسی تعلقات کے باب میں ہم ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے ہیں. آدمی پوچھتا ہے میری غلطی ہے کہ اس میں کچھ میں نے اس کو ایسا بولا. بولے آپ کی کیا غلطی ہے؟ آپ کی کچھ بھی غلطی نہیں. دوسرے کے پاس بیٹھے گا، اس سے کیا کہے گا؟ وہ بولے گا دیکھو میں نے ایسا کیا، میں غلط ہے تو بولو. بولے آپ غلط نہیں ہے بھائی، یہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی غلط نہیں. کون غلط ہے؟ تو غلط ہے. کبھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ کس سے ڈرتے ہیں ہم؟ کس سے کیا کھو دیں گے ہم لوگ؟ زندگی ختم ہو جائے گی ہمارا سارا مال لٹ جائے گا، بیوی بچے بے گھر ہو جائیں گے ہم لوگ. کیا ہوگا؟ کیا جنت ہماری چھن جائے گی؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اتنے ڈر ڈر کے جیتے ہم لوگ زندگی میں. ہم کتنی سچائیوں کو اس کے گھونٹ پی جاتے ہیں، نہیں بول پاتے. کیوں نہیں بولتے؟ یہ مردانگی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اخلاقی دیکھیے، جسمانی مردانگی ایک آدمی میں ہوتی ہے، ایک اخلاقی مردانگی ہوتی ہے، رجولہ جس کو کہتے ہیں، مروءہ جس کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی میں وہ جرت ہونا چاہیے. صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ حق بولنے والے تھے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ایک انسان، افضل جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ ہے اور اس کے سامنے بولنے کا موقع آیا، آدمی صحیح بات بولتے ہیں. لڑے نہیں، اس کے خلاف جنگ کرنے کی بات نہیں ہے اس کے اندر، یا پروٹیسٹ کرنے کی بات نہیں ہے. اس کے سامنے، باہر نہیں، رستے پہ، اس کے سامنے. ہمارے الٹا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سامنے کوئی بولتا نہیں، پیچھے بہت برا آدمی ہے، سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے کہ بھائی تمہاری غلطی. پیار سے ہی بول دے آدمی، نہیں بولتا آدمی. کیوں؟ بولنا چاہیے پیار سے، نرمی سے بولو. جب تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نہیں رہے گا ہماری زندگی میں، کیا فائدہ ہمارا؟ اس امت کا شعار ہے. تم معروف کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اگر یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، خیر امت میں سے ہم کہاں رہیں گے؟ نکل جائیں گے ہم لوگ. یہ خیر امت کا وصف ہے. لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے. آدمی تھوڑی دیر کے لیے کڑوا ہو جائے، لیکن اس کے اندر یہ جرت اور یہ خیر خواہی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. یہ ایک حدیث ہے.